اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ سورہ شورى آیت 47۔ اپنے پروردگار کو لبیک کہو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ گاہ ہوگی نہ ہی انکار کی کوئی گنجائش۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر مہربانی کر کے کچھ احکام بتلائے ہیں کہ غیر اللہ کے پوجا نہ کرو، صرف اللہ کی طرف رجوع کرو اور بندہ پروری کرو، غریبوں کا خیال رکھو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اللہ کے ساتھ رابطہ رکھو، بندوں کے ساتھ رابطہ رکھو۔ یہ دستور دیا ہے۔ اس کے لیے استجیبوا، اپنے مالک کی اس آواز پر لبیک کہو، اللہ کی بندگی کرو اور غریب پروری کرو۔ یہ من قبل ان یأتی یوم، یہ اس دن کے آنے سے پہلے جس کو ٹالنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن کوئی پناہ گاہ بھی نہیں ہوگا۔ وما لکم من نکیر، انکار بھی نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ جرم جو ہے وہ اسی ذات کے سامنے سرزد ہوا ہے، یا دوسرے لفظوں میں جرم جو ہے مجرم کے سامنے مجسم ہو کر کے آتا ہے، کیسے انکار کریں گے؟ وہ خود دیکھے گا جسم کا جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے۔ انکار کی بھی گنجائش نہیں ہے، نہ کوئی پناہ، کچھ نہیں، کوئی چارہ نہیں ہوگا اس وقت۔ ابھی چارہ ہے، اور وہ چارہ کیا ہے؟ استجیبوا لربکم، اپنے مالک کے لیے لبیک کہو۔ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو ان پر نگہباں بنا کر تو نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو صرف تبلیغ کرنا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کے اپنے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت انسان ناشکرا ہو جاتا ہے۔ استجیبوا کا حکم دیا کہ اپنے پروردگار کو لبیک کہو۔ فإن أعرضوا، اگر نہیں لبیک کہتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، تو آپ کے ذمے اتمام حجت ہے، احکام کو پہنچانا ہے ان تک، اور انبیاء کے ذمے یہ نہیں ہے کہ وہ ہر صورت میں منوائیں۔ انبیاء کے ذمے یہ ہے کہ وہ احکام کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں پر حجت پوری کریں۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے اوپر بس پیغام پہنچانا ہے، حجت پوری کرنا ہے۔
چونکہ عقاب بلا بیان نہیں ہوتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی کسی سے کہے وہ بات کو اس کام پر عمل کیوں نہیں کیا جو میں نے تم کو نہیں بتایا تھا. ایسا کوئی آدمی بات نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا. عقاب بلا بیان قبیح ہے، قبیح کا اللہ مرتکب نہیں ہوتا. اس لیے بیان کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اپنے پیغمبران کے ذریعے احکام اور پیغام پہنچا دیتے ہیں. آگے جبر نہیں چلتا کہ جبر کے ذریعے کوئی بات مسلط نہیں کی جاتی. ایسا اللہ تعالیٰ کے سے عادلانہ نظام میں جبر کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. مجبور کو قانون نہیں دیا جا سکتا. بتاتا رہتا ہوں آپ کو، مجبور کو قانون نہیں دیا جا سکتا. مجبور کو شریعت نہیں دی جا سکتی. مجبور کو پیغام نہیں پہنچایا جاتا. فائدہ نہیں، اس کے بس میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے، کوئی اور چلاتا ہے تو اس کو پیغام دینے کا کیا فائدہ؟ اس کی طرف رسول بھیجنے کا کیا فائدہ؟ شریعت بنانے کا کیا فائدہ؟ ہونا وہی ہے جس کے اوپر جو ہے جبر کرنے والوں نے جبر کیا ہے اور اس کا جبر چلتا ہے. تو شریعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قانون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. چنانچہ انبیاء آتے ہیں لوگوں کو شریعت سمجھانے کے لیے، قانون سمجھانے کے لیے. اور اگر جبر چلانا ہوتا تو انبیاء بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک کن کافی. جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کن کافی ہے. اگر اللہ جبر چلانا چاہتا ہے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں، شریعت کی ضرورت نہیں. انبیاء کا کام کس سے ہوتا ہے؟ دل اور ضمیر سے ہوتا ہے. جس کا دل صحت مند ہو، ضمیر زندہ ہو، وہ انبیاء کی خدائی آواز کو سمجھ سکتے ہیں، پہچان لیتے ہیں. جی، وہ ازل میں وعدہ اور عہد کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. الست بربکم قالوا بلا، بلا کہہ رکھا ہے. اس لیے وہ اس انسان کی ضمیر اور وجدان کے اندر وہ آواز موجود ہے، وہ پہچان لیتا ہے. جی، اور اگر کسی کے پاس کوئی ضمیر وجدان زندہ نہیں ہے تو وہ بکم صم ہوتا ہے، کچھ سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، ایمان اس وجہ سے ایمان لاتے ہیں کہ ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا ہے اور ان کا دل اور ضمیر زندہ ہے اور اللہ کی آواز کو پہچانتے ہیں، ربی کہتے ہیں. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رحمتوں کو سے نوازتا ہے. اِنَّا إِذَا أَذَقْنَا، جب ہم نعمتوں کو ان کے لیے فراہم کرتا ہے. آیت کی ترکیب یہ ہے، اِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا. ہم کوئی نعمت فراہم کرتے ہیں تو انسان خوش ہو جاتا ہے. اذا، جب کوئی نعمت فراہم کرتے ہیں تو انسان خوش ہو جاتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی
مصیبت ان تک پہنچتی ہے تو پھر وہ بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ یہاں قابل توجہ یہ ہے کہ نعمت کے لیے لفظ اذا استعمال ہوا ہے، مصیبت کے لیے لفظ ان استعمال ہوا ہے۔ اذا جب، ان اگر۔ اذا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں معاملہ یقینی ہو، جب بہار آ جائے تو بہار آنا یقینی ہے، اس لیے لفظ جب استعمال ہوتا ہے۔ اگر میں زندہ رہا، وہ زندہ رہنا یقینی نہیں ہے، اس لیے اگر کہتے ہیں۔ جب بہار آ جائے، اگر میں زندہ رہا تو آپ کو یہ چیز فراہم کروں گا۔ یہ دیکھو نا، جب اور اگر میں فرق ہے۔ جب ہم بھی اپنے محاورے میں استعمال کرتے ہیں، جب اور اگر۔ یہاں رحمت کے لیے جب کا لفظ ہے، چونکہ اس کا اعلی رحمت کا الہی اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، رحمت ہمیشہ نازل ہوتی رہتی ہے۔ وسعت رحمتہ کل شیء۔ لیکن سیاح کوئی ناگہانی حالت اور مصیبت پیش آنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے ان کا لفظ، اگر کا لفظ استعمال فرمایا۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ ناشکرے ہو جاتے ہیں، یعنی بے صبر ہو جاتے ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نرینہ اولاد عطا کرتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی حکومت، بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض۔ کسی اور کی اس میں شرکت نہیں ہے، للہ فقط اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ اس کائنات کا خالق ہے، اللہ ہی اس کائنات کا مالک ہے، اللہ ہی اس کائنات کے اوپر حکومت اور سلطنت کرتا ہے۔ یہ ہماری توحیدی تصور توحید میں مسلمات میں سے ہے۔ یہاں بحث نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے ہر چیز پر۔ بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ، بیدہ اس کے ہاتھ میں۔ ہمارے توحیدی عقائد میں یہ بات جو ہے وہ مسلمات میں سے ہے، یہاں بحث نہیں ہے، یہاں کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے۔ ہمارے کلامی مکتب میں کوئی اختلاف نہیں، سب کا انبیاء سے لے کر ائمہ علماء اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ کسی چیز کے خلق کرنے کے لیے صرف ارادہ کافی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ارادہ سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ ما یشاء۔ اس کے بعد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، جس کے لیے چاہتا ہے بیٹیاں عنایت کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے بیٹے عنایت کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے۔ اولاد میں نرینہ اولاد دینا
یا بیٹیاں دینا جو ہے، اگرچہ مشاہدے میں آیا ہے، نظریہ نہیں ہے، مشاہدے میں آیا ہے کہ مرد و زن کے جفت ہونے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ لیکن اگر مرد کے طرف سے جرثومہ پدر اور تخم مادر میں جفت ہوتا ہے، رحم کے پرے، جرثومہ پدر میں دو قسم کے وہ ہوتے ہیں عناصر، ایک کو نام رکھا ہے ان لوگوں نے وائی، ایک کا نام ایکس رکھا ہے، ایکس اور وائی دو ہے جی، اور ماں کے پاس صرف ایک ہے ایکس، دو نہیں، مرد کے پاس دو قسم کے ہیں اور عورت کے پاس صرف ایک ہے، ایکس ہے بس۔ اگر مرد کی طرف سے وائی جاتا ہے، وائی اور ایکس مل کر بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور اگر مرد کی طرف سے ایکس جاتا ہے تو ایکس اور ایکس مل کر بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہ انسان کو پتہ چلا ہے، لیکن یہ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، ماؤں کے رحموں میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تو ہم کو بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے، تو اللہ جانتا ہے کیا مطلب، ہم بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دونوں جرثومہ اور تخم مادر اس طرح جفت ہوتا ہے لڑکا، اور اس طرح ہوتا ہے لڑکی، ہم کو پتہ چلا ہے۔ اچھا جی، یہاں یورپ میں اشتہار چھپتا ہے کہ کسی کو لڑکا چاہیے وہ ہم سے رجوع کرے، اور وہ اس کے جفت ہونے میں تصرف کرتے ہیں، مرضی سے وائی کو بھیجتے ہیں مرد کی طرف سے، تو لڑکا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ دینا نہ دینا ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ کہتے تھے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ جی ہاں، جواب یہ دیں گے، آپ تو جفت ہونے کے بعد جانتے ہیں جی، اور اس وائی اور ایکس کو جانتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ باپ کی طرف سے اور ایکس اور وائی کس تعداد میں آتے ہیں ادھر، مجھے کس تعداد میں، ایک قطرے میں 400 ملین جرثومے ہوتے ہیں، 400 ملین، ہر ایک جرثومے کی خاصیت الگ ہے، خصوصیات الگ ہے۔ اگر وہ 400 ملین میں سے یہ جاتا ہے تو بچہ ایسا ہوگا، یہ جاتا ہے بچہ ایسا ہوگا، وہ جاتا ہے بچہ ہوگا، یہ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ آپ کو تو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے، جب بچہ شکم مادر میں بڑا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سب کو پتہ چلتا ہے۔ ارحام میں کیا چیز، کس چیز نے جانا ہے، کون سے کس خاصیت کا جو ہے آپس میں وہ جفت ہونا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے جی۔ یہاں قدیم سے بھی لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ فلاں چیز کھایا کرو تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور کھایا کرو، دواؤں کے ذریعے بھی لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اولاد میں سے اناث کا ذکر یہاں پہلے آیا ہے، دیکھو نا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، ذکور یعنی بیٹوں کا ذکر بعد میں آیا، بیٹیوں کا ذکر پہلے آیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں بیٹیوں کو ترجیح حاصل ہے جی۔
اور حدیث میں بھی ہے خیر اولادکم البنات، تمہارے اولاد میں سے بہترین اولاد جو ہے بیٹیاں ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، یا جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے باج بنا دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا جاننے والا قدرت والا ہے۔ او یزوجہم، یزوج، زوج، زوج کا معنی کیا ہے؟ یہاں مختلف چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنے کو زوج کہتے ہیں، یہ عربی میں اصل میں، اور اسی سے مرد و زن کا آپس میں یہ بھی اس میں سے ہے زوج، مختلف چیزوں، یہ ہے مثلا عرب لوگ کہتے ہیں زوجت ابلی، میں نے اپنے اونٹوں کو جمع کیا ہے، ایک جگہ جمع کیا ہے، بین صغارہا و کبارہا، جی بڑے اور چھوٹوں کو زوجتو، جمع کیا ہے میں نے، جفت بنا جمع کیا۔ او یزوجہم، یا دونوں جمع کرتے ہیں، بیٹے بھی اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں، دونوں کو جمع کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ کی مشیت یہ ہو تو پھر اسی کو اولاد کی نعمت چھین لیتا ہے، عقیم بناتا ہے۔ انہ علیم قدیر، خدا کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کو اولاد دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ اگر اولاد نے نافرما ہونا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اولاد نہیں دیتا ہے، اس پر مہربانی کر کے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور کسی بشر میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے ما سوائے وحی کے یا پردے کے پیچھے یا کوئی پیام رسان بھیج کر، بس وہ اس کے حکم سے جو چاہے وحی کرے، بے شک وہ بلند مرتبہ حکمت والا ہے۔ کسی بشر اور انسان کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ یہ پہلی صورت وحی ہے، باقی 2 صورتیں بھی وحی ہے، لیکن یہ وحی براہ راست کامل درجے کی وحی ہے، یہ مکمل درجے کی وحی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی ذریعے کے ہم کلام ہو جائے کسی نبی سے۔ وحی کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ اللہ تعالیٰ جو ہے براہ راست بات کرتا ہے، یہ وحی کی اعلیٰ ترین قسم درجے کی وحی ہے، اس لیے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے دل پر وحی نازل کرتا ہے، قلب رسول پر وحی نازل کرتا ہے۔ وحی کے سلسلے میں آپ کو بتایا ہے پہلے، وحی حواس 5 پر نازل نہیں ہوتی کہ اشتباہ کے لیے، شک کے لیے کوئی گنجائش ہو اور اس نبی کو سمجھ نہ آئے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور پھر وہ کسی سے جا کر کے پوچھے تو وہ تسلی دینے آپ کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے۔
جیسا کہ سالمہ کے بارے میں لوگوں نے روایتیں بنائی ہیں کہ جب وحی نازل ہوئی تو سالمہ پریشان ہو گئے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو دوسروں نے تسلی دی، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنا پیغام ایسے شخص یا ایسی جگہ کے اوپر رکھتا ہے جس کو پتہ نہیں چلتا ہے یہ کیا کہاں سے کیا ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہے ایسا ہو۔ قلب رسول پر وحی نازل ہوتی ہے۔ قلب یعنی اپنے وجود کے اوپر، اس نبی کے وجود، اپنے وجود کے جس طرح علم ہوتا ہے اسی طرح وحی کا علم ہوتا ہے، یہ قابل تشکیک نہیں ہوتا ایسا۔ زرارہ کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پر وحی کے نزول کے وقت طاری ہونے والی غشی کے بارے میں پوچھا کہ وہ غش طاری ہوتے تھے سالمہ آپ پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے اوپر غش طاری ہوتی تھی۔ پوچھا تو فرمایا ذالک اذا لم یکن بینہ و بین اللہ احد، اللہ اور رسول کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو تو اس وقت غشی طاری ہوتی تھی۔ اذا تجلی اللہ لہ ثم قال تلک النبوۃ یا زرارہ، نبوت اسی کو کہتے ہیں زرارہ، کہ قلب رسول کے اوپر اللہ تعالیٰ براہ راست تجلی کرے۔ یہ کہہ کر امام جعفر صادق خود خشوع کی حالت میں چلے گئے۔ معرفت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے نا، اس کو تصور کرنے کے بعد خود بھی۔ دوسری صورت جو ہے وہ حجاب کے پیچھے سے آواز آتی ہے، یا درخت کے پیچھے حجاب، مثلا حضرت موسیٰ کو درخت کے پیچھے سے آواز آئی تھی، اور یرسل رسولا، یا فرشتے وحی بھیج کر کے اس کے ذریعے وحی نازل ہوتی۔ وحی کی تین صورتیں ہیں، ایک براہ راست اور ایک حجاب کے پیچھے سے اور ایک فرشتوں کے ذریعے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔